آپ نے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے مذاکرات میں پیش رفت۔ امریکی صدر نے افواج کو ایک روز کے لیے ایران پر حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق تقریباً 2 ہفتوں سے جاری روزانہ حملوں کا سلسلہ رک گیا۔ عمان میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت۔ امریکی صدر نے سفارتکاری کو مزید موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ صدر ٹرمپ دوبارہ حکم دے تو فوج مختصر نوٹس پر کارروائی شروع کر سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر نے مطالبات پورا نہ ہونے پر جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن اپنے اہداف پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ 100% مقاصد حاصل نہ ہوئے تو حملے دوبارہ ہوں گے۔ مشرق وسطی میں نیا جنگی محاذ، سعودی فوجی اتحاد اور یمن کا حوثی گروپ آمنے سامنے۔ یمنی حوثیوں نے سعودی شہر ینبع اور جازان میں آرام کو تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ ترجمان حوثی انصار اللہ نے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ حملوں میں آرام کو تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے درجنوں کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل استعمال کیے۔ ہمارا فوجی آپریشن کامیاب رہا، تمام مطلوبہ اہداف کو نشانہ بنایا۔ اگر سعودی عرب نے یمن کا محاصرہ ختم نہ کیا تو وہ میزائل حملے جاری رکھیں گے، بحری ناکہ بندی برقرار رکھیں گے۔ سعودی ناکہ بندی کا جواب ناکہ بندی ہوگا۔ سعودی حکام نے کہا کہ تمام حملوں کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے کامیابی سے ناکام بنا دیا گیا۔ ایران کا سعودیہ یمن تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ یمن تنازع کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ یمن کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، بات چیت پر واپسی اور طے شدہ روڈ میپ پر عمل ہی یمنی عوام کی مشکلات حل ہے۔ خطے میں امریکی پالیسی یمن کی صورتحال کو پیچیدہ کر رہی ہے۔ ایران کا سعودی یمن تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ۔ بلوچستان میں آپریشن العزم میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کامیاب کارروائیاں۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیوں میں دہشت گردوں کو بڑے پیمانے پر نقصان۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قلی قند، عمرانی، خدکوچہ، مستونگ سمیت مختلف علاقوں میں فتنۃ الہندوستان کو نقصانات کا سامنا۔ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے اور کمین گاہوں کو تباہ کر کے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا۔ آپریشن العزم میں اب تک 16 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ رات جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر بھارتی حمایت یافتہ خارج کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ISPR کے مطابق حملہ نے بارود سے بھری گاڑی کو چیک پوسٹ کے قریب دھماکے سے اڑا دیا۔ خودکش حملہ آور سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعظم کا جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کا جلد خاتمہ ہو کر رہے گا۔ ایران پر ناکہ بندی بدستور نافذ، 2 جہاز ناکارہ بنائے، 12 کا راستہ تبدیل کر دیا۔ امریکی کمانڈ سینٹکام کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے پر 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی بدستور مکمل طور پر نافذ ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے 12 بحری جہازوں کا راستہ تبدیل کیا۔ امریکی افواج نے 24 جولائی کو خلیج عمان میں موزمبیق کے پرچم بردار آئل ٹینکر لاوین کو ناکارہ بنایا۔ حملے نے متعدد بار ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔ مفاہمتی یادداشت کے بعد 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل حسین محبی نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہا کہ امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار سراسر جھوٹ ہیں۔ زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 200 سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایرانی حملوں میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک مقام پر موجود 20 حفاظتی شیلٹرز بھی تباہ کر دیے۔ امریکی حکومت کو صحافیوں کو تباہ کرنے والے امریکی فوجی مراکز کا دورہ کروانا چاہیے تاکہ وہ خود اندازہ لگا سکیں کہ کتنے امریکی فوجی مارے گئے۔ ایران کی برطانیہ سمیت امریکی اتحادی ممالک کو سخت وارننگ، اگر برطانیہ جنگ میں امریکہ کی حمایت کرتا ہے تو وہ جائز ہدف بن جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے برطانیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو جنگ میں امریکہ کی حمایت کرے گا وہ ہمارا آسان ہدف ہوگا۔ ایران کے خلاف استعمال ہونے والے برطانوی اڈے جائز عسکری ہدف تصور ہوں گے۔ برطانوی حکام نے کہا ہے کہ مسلح افواج ملک اور اپنے مفادات کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پاکستان بھر میں جاری بارشوں کے بعد چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات، 19 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 26 جون سے اب تک مجموعی طور 97 افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لاہور میں گڑی شاہو میں گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق۔ گجرات میں چھت گرنے سے 3 بہن بھائی ملبے تلے دب کر دم توڑ گئے۔ 15 سالہ علی، 14 سالہ ایمان اور 13 سالہ فلک شیر شامل ہیں۔ قصور میں چھت گرنے سے 7 سالہ بچے سمیت 2 افراد چل بسے۔
ओगरा का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे बरकरार रहेगी। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 की गहमा गहमी उरूज पर। पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म, वोटिंग कल होगी। 6 लाख से ज़्यादा अफराद वोट डालेंगे। तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ उम्मीदवारों ने सियासी जमातों के वोटर से राबते किए। मुहिम खत्म होने के बाद उम्मीदवार सियासी जमातें इंतखाबी सरगर्मी नहीं कर सकेंगी। मीरपुर, भिंबर और कोटली में तमाम तर तवज्जो अब पोलिंग डे पर। भारत में जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गूंज। नई दिल्ली में जारी एहतजाज से भारतीय शहरी का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के नाम वीडियो पैगाम। कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदा हैं। पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस में मोदी को तारीखी शिकस्त से दोचार किया। एहतजाज में शरीक शहरियों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हक में नारे भी लगाए। मोदी सरकार नौजवानों की आवाज दबाने में नाकाम। बीजेपी ने भारतीय नौजवानों के सामने घुटने टेक दिए। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कबूल कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो पैगाम में कहा कि 3 मई 2026 को मुनक़िद होने वाले नीट यूजी इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों के वाक़यात सामने आए। मैंने जिम्मेदारी कबूल की और मामला CBI के हवाले किया। कॉकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान CJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। हम तमाम मुजाहिदीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज खत्म कर दें। पर्चा लीक होने के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को मुआवजा मिलेगा। कारकुनों के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज तमाम FIRs वापस ली जाएंगी। और अफगान तालिबान रजीम इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों पर आलमी आवाज़ें तेज़। इलाकाई अमन को दाव पर लगाने वाली तालिबान रजीम की नाकस पॉलिसियों ने अफगान अवाम के मुस्तकबिल को भी तारीक बना दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर काबिज तालिबान के इक़्तिदार के 5 साल बाद भी अफगानिस्तान संगीन इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। ख़वातीन की तालीम, नक्लो हरकत और आज़ादी महदूद कर दी। तालिबान रजीम में भूख का बहरान लाखों अफगानों को मुतासिर कर रहा है।